اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کراچی میں مساجد میں نکاح کا رواج بہت بڑھ گیا الحمدللہ. پنجاب میں بھی ہے مگر تھوڑا کم ہے. دیکھو مسجد کیسی پیاری جگہ ہے, نماز کی جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, وہاں کتنا سادگی سے نکاح ہو جاتا ہے, کتنی برکتیں ہیں. تو اس کو رواج دینا چاہیے مساجد میں نکاح کو. عجیب بات ہے, دنیا کی ہر قوم نکاح کرتی ہے اپنی عبادت گاہوں میں. عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں بھئی, ہو رہا ہے نا. عیسائی کہاں نکاح کرتے ہیں, چرچ میں. ہندو اپنے پنڈتوں سے پڑھواتے ہیں. تو یہ دنیا کی ہر قوم میں ہوتا ہے. آج کل نکاح عدالتوں میں شروع ہو گیا ہے. تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے, جائز تو کہیں بھی ہے. کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا, کہیں بھی معاملہ طے ہو گیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا. لیکن جب کوئی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر جگہ کون سی ہے, مسجد ہے. تو اس کو رواج ڈالنا چاہیے. اس کی ایک برکت ہوتی ہے, ایک روحانیت ہوتی ہے. اس میں گناہوں کی طرف توجہ نہیں جاتی. بھئی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا, دوسرا بار بار اس پر بات ہوتی رہتی ہے, نکاح کو آسان بناؤ, آسان بناؤ, آسان بناؤ, ٹینشن فری بناؤ نکاح کو. زنا کو مشکل ہونا چاہیے, نکاح کو آسان. تو اس نکاح کو آسان کیسے کیا جائے گا؟ جہیز ختم کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی بیان پورا ہوا نا. جو اسلام پہ مکمل راضی ہو تو اسلام میں جہیز ہے. سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ لڑکے پہ ڈالا ہے. نان نفقہ لڑکا کرے گا, مہر لڑکا دے گا, اور اللہ بھلا کرے گھر کا سامان سارا کون لے کے دے گا؟ لڑکا دے گا. تو سارا وہ اسٹینڈرڈ بھی وہی ہونا چاہیے جو لڑکی والوں کا اسٹینڈرڈ ہے, اس حساب سے. تو سارے خرچے اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈالے ہیں, اور اللہ نے قرآن میں مرد کی فضیلت اسی بیس پہ بیان کی ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اب لوگ نیچے بڑھ جائیں نا تو ثواب زیادہ ملے گا. پیچھے لوگ بیچارے کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ دیکھ رہے ہیں. تو الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو ہم نے حاکم بنایا ہے. عورت غلام نہیں ہے, محکوم ہے. محکوم میں اور غلام میں فرق ہوتا ہے. دیکھو جو بھی وزیر اعظم ہے, جو بھی صدر ہے, وہ حاکم ہے. ہم کیا ہیں؟ محکوم ہے نا. اب خواتین کہتی ہیں ہم کیا مرد کے ماتحت ہیں. تو بھائی جب آپ حکومت کے ماتحت ہو کر اس میں ذلت نہیں ہے, پولیس کے ماتحت ہوتے ہیں نا نیچے لوگ, آپ کا باس آپ اس کے ماتحت ہیں, تو یہ کیا مطلب جو امپلائی ہیں وہ غلام ہیں کیا باس کے؟ بھائی ماتحت ہیں. ماتحت کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ میں جاتے ہیں ایک امیر ہوتا ہے باقی سارے ماتحت, تو ہو گئے ہم ماتحت ہیں بھائی. تو ہم یہ تو توہین ہے. توہین کس بات کی ہو گئی؟ دنیا میں کوئی بھی نظام اس وقت تک نہیں چلتا جب تک ایک ذمہ دار اور ایک امیر نہیں ہوتا. تو گھر بھی ایک جگہ ہے نا جہاں لوگ ہوتے ہیں, تو اس میں بھی کسی کو سربراہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ سربراہ ہے, اور عورت اور بچے اس کے ماتحت ہیں. تو ماتحت ہیں. تو اللہ نے بیان کیا کہ مرد کو بھی ہم نے زوجہ پہ کیا بنایا ہے؟ حاکم بنایا. عورت ماتحت ہے. تو اب کیوں حاکم بنایا؟ اس کی دو وجہ اللہ نے بیان کی ہیں. ایک بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض پر ویسے ہی فضیلت دی ہے. کچھ صلاحیتیں اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ دی ہیں. اس بیس پر وہ گاڈ گفٹڈ ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ خدا کی طرف سے. دیکھو جنگل میں شیر ہوتا ہے, اور لومڑی ہوتی ہے, اور چیتا ہوتا ہے. اب چیتا کیا مجھے شیر کیوں نہیں بنایا, میرے جبڑوں میں وہ طاقت کیوں نہیں رکھی اللہ نے؟ تو اللہ کہیں گے بھائی سب کو ایک جیسا میں نے نہیں بنایا. ہم کیا ہمیں پیغمبر کیوں نہیں بنایا؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم میں جو قوم کا سردار کو اللہ نے پیغمبر کیوں نہیں بنایا, ایک یتیم کو کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ اہم یقسمون رحمت ربک, اللہ کی رحمت ہے, کیا تم ٹھیکیدار ہو اس رحمت کی تقسیم کے؟ اللہ جس کو چاہے تو دے جو نعمت دے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
مرد کو آدمی بنا دیا, عورت کو عورت بنایا. تو اس کی ایک وجہ تو اللہ نے مرد میں کچھ صلاحیتیں زیادہ رکھی. دوسری وجہ جو اصل میں فوکس کر رہا ہوں, بما انفقوا من اموالہم, اللہ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے کہ مرد عورت پہ مال, بولو نا بھائی, خرچ کرے گا. یہ اسلام میں سسٹم 100% غلط ہے کہ عورت بھی کمائے اور مرد بھی کمائے, اور مرد عورت کی کمائی کھائے, یا عورت اپنی کمائی خود, مرد ذمہ داری نہ اٹھائے. یہ اسلام نہیں ہے. میں کہتا ہوں پورے گورے بن جاؤ یا پورے مسلمان بن جاؤ, یہ بیچ میں کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ خواتین کہتی ہیں ہم جاب کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم جاب ایکچولی آج کل گزارا نہیں ہوتا, یہ ہو. پھر بھائی جاب جب کر رہے ہو تو یہ کہاں سے لیا تم نے کلچر؟ انگریزوں سے. تو پھر انگریزوں کو پورا فالو کرو. پھر آپ کے میاں کا اگر کسی عورت سے آنکھ مٹکا چل رہا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ انگریز میں عورتیں جب جاب کرتی ہے تو وہ شوہر بھی ان کا پھر پابند نہیں ہوتا, اس کی 10-20 گرل فرینڈ بھی ان کا کلچر اجازت دیتا ہے, قانون بھی اجازت دیتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پورا فالو کرو نا. یہ کیا آدھا اپنے مطلب کا ادھر سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے وہ وہاں سے, اور جہاں ادھر مزہ آ رہا ہے. ارے کیا ہو گیا بھائی, پھر دوبارہ بیان شروع ہو گیا. یہ تو یہی ہو رہا ہے نا آج کل. بھائی اسلام نے اگر مرد پر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہیں کہ ساری زندگی تم نے کھلانا ہے اور ادھر ادھر آنکھ مٹکا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حقوق بھی دے دیے نا, کہ اب یہ تمہارے ماں, یہ گھر سے نکلنے سے پہلے تم سے پوچھے گی تمہاری اجازت کے بغیر گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکل, تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے سکتی, تمہاری پرمیشن کے بغیر فون پہ نہیں بات کر سکتی. یہ نہیں کہ اب 24 گھنٹے آپ سے پرمیشن لیتی رہے, لیٹر لکھ کے دے. مطلب یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں جگہ اس کا بات کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے تو تم اس پہ روک سکتے ہو. کیونکہ ہر چیز کو غلط لے کے جاتے ہیں نا, ہر دفعہ فون کرنے سے پہلے پوچھے گی میں امی سے بات کر لوں, ابا سے بات کر لوں. یہ نہیں مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا بیگم کا, تو آپ اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں. اس بیس پہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتے ہیں آپ, کہ یہ بیسک رائٹس ہیں جو اللہ نے آدمی کو دی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اللہ اب آدھے ادھر سے لے رہے ہیں, آدھے بولو بھائی ادھر سے لے رہے ہیں, تو پھر کہیں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے. تو پیڑے کھانے کا شوق ہے بس ہمیں نا, پیڑے کھانے کا شوق ہے کہ اسلام کے حقوق پورے لیں, ذمہ داریاں جو اسلام نے لگائی ہیں وہ ادا نہ کریں ہم. تو اب اللہ تعالیٰ نے بھائی مرد کو جو فضیلت دی ہے, گھر کا سربراہ بنائے, اس کی بڑی وجہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ مال کون خرچ کرے گا. بولو بھائی, ڈبل بیڈ کون لے کے دے گا, الماری کس کی ہوگی, بیگم کے کپڑے جس الماری میں رکھے جائیں گے وہ الماری کس کے پیسوں سے خریدی گئی. بولیں شاباش, سبق ہے, غیرت دلا رہا ہوں, غیرت. بولیں تکیہ کی پیسے کون دے گا, وہ ڈنر سیٹ جس میں پلیٹیں بیگم کھائے, پلیٹوں میں کھائے, پلیٹیں تو نہیں کھائے گی خیر, پلیٹوں میں جو چیزیں کھائے گی وہ پلیٹیں کس کے پیسوں سے ہوں گی, مرد کے پیسوں سے ہوگی. جو زیور اس کے گلے میں ڈلے گا وہ کہاں سے آئے گا بھائی, بولو نا بھائی کیا ہو گیا, آدمی کے پیسوں سے ہوگا. جو میاں ہے, میاں یا میاں کا ابا وہ اگر سخی ہے تو وہ ابا, یہاں تو ماشاءاللہ ابا بڑے سخی ہیں تو وہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ برخوردار کی شادی. تو یہ سارے خرچے اللہ نے کس پہ ڈالے. صوفے میں جو مہمان آ کے بیٹھیں گے تو وہ صوفے کس کے ہوں گے بھائی, چاہے وہ فولڈنگ ہو چاہے وہ قابل فولڈ نہ ہو, وہ آپ کی ہیڈک ہے. لیکن پیسے کس کے ہوں گے اس صوفوں پہ, پیٹی کس کی طرف سے ہوگی. بولو نا, بول, سبق یہ کلاس ہو رہی ہے باقاعدہ. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں, میں نے نہیں بٹھایا, جانا چاہے جا سکتا ہے. اب آپ اپنی مرضی سے بیٹھے ہو تو وہ جو ہے نا پلیٹیں کس کی ہوں گی بھائی, چولہا کہاں سے آئے گا, مرد کے پیسوں سے. تو اتنا اچھا مہر کون دے گا, مرد. مہر 25,000 5,000 2,500 ریٹ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور جہیز ایڈوانس میں 8-10 لاکھ کا پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے. مہر میں معافی کا آپشن بھی ہے, جہیز میں معافی کا آپشن بھی, وہ ایڈوانس میں لیا جاتا ہے, وہ معافی کا آپشن ہی ختم ہو گیا. تو بھائی ہندو بن جاؤ, پنڈت سے نکاح پڑھواؤ یار جا کے. پتہ نہیں مجھ سے کیوں پڑھوا رہے ہو آپ لوگ, یہ پنڈتوں سے پڑھواؤ نکاح, کیوں مولویوں کو ٹائم ضائع کرتے ہو. تو اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ کیا ایک بات بڑی خاندانی ذہن میں آئی تھی, نکل ہی گئی یار, کسی نے بدعا دی ہوگی ابھی وہ کہ یار ہمارے راز فاش کر رہا ہے یہ مولوی صاحب, بہت غلط کر رہا ہے. ہاں,
نکاح کے موقع پہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے, تو وہ کس کے ذمے ہے؟ بارات کا تو لفظ ہی اسلام میں نہیں ہے. ڈکشنری میں, عربی ڈکشنری میں بارات کا لفظ کیونکہ ایک چیز ہی نہیں ہے تو وہ ڈکشنری میں آئی نہیں, عربوں کے کوئی تھا ہی نہیں نا. یہ عربی تو بڑی فصیح زبان ہے, ہر چیز کا لفظ ہوتا ہے, ہر چیز کے لیے الفاظ موجود ہیں, ایک ایک چیز کے 10 الفاظ ہیں, لیکن بارات کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں. نہ بارات کا کھانے کا لفظ ہے, ولیمہ ہے, ولیمہ یہ کون کرتا ہے بھائی؟ تو نہ بارات کا کھانا ہے اسلام میں, نہ جہیز ہے. وہ لڑکی والے آئیں بھائی, وہ نکاح پڑھ کے چلے جائیں, اگلے دن لڑکا پہنچ جائے یا رات ہی کو لڑکا رخصتی کرے, اس کے بعد کھانا کھلا دے اپنے رشتہ داروں کو بھی اور دلہن کے رشتہ داروں کو بھی, بیٹا بیٹھو شاباش. تو یہ ساری چیزیں میں دیکھو یک طرفہ نہیں ہوتا, یہ معاملہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بعض دفعہ لڑکی والے جہیز نہیں دے رہے ہوتے, لڑکا اور اس کے ابا اس کو مجبور کر دیتے ہیں. بعض دفعہ یہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ زبردستی دے دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, قوم کو کیا منہ دکھائیں گے, بیٹی کو کیا دیا. تو یہ منہ دکھانے کے چکر میں پھر اتنی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ ہم نے قوم کو کیا دکھانا ہے. یہ چند چیتھڑے دے کے بیٹی کو بھیج دیا ہے, محبت ہی نہیں ہے بیٹی سے. کیا دیا تم نے؟ ابھی تمہیں سارے بیانات سمجھ میں آئے تھے مولانا صاحب کے؟ ویسے نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے, جہیز میں اسلام نظر آیا. یہ تانے ملتے ہیں نا. تو وہ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کرتے 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 اب ظاہر ہے تھوڑا اس لیے دینا ہے کہ لوگوں کا منہ بند ہو, تو لوگوں کا منہ تھوڑے پہ بند نہیں ہوتا. کچھ مثال تو نامناسب سی ہے, چھوڑیں بھی, اتنی بھی نامناسب مثالیں دینا مناسب نہیں ہے. تو بہرحال آدھا لفظ تو نکل چکا تھا لیکن ریورس کیا میں نے. تو تھوڑے سے لوگوں کا منہ بند نہیں ہوتا, تھوڑے سے نہیں بند ہوتا. وہ پھر کمپٹیشن دیکھو نا. مجھے انڈیا میں ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی, جہیز کا نا پورا تمبو لگا کے جہیز کی نمائش ہو رہی ہے, نمائش ہو رہی. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں الحمدللہ, بہت سو سے, لیکن کچھ چیزیں ہندوؤں سے انہوں نے لی ہیں اور کچھ چیزیں ہم نے بھی ہندوؤں سے لی ہیں. تو جو ہندوؤں کو فالو کرتے ہیں وہ جیسے ہم کرتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ وہ باقاعدہ نمائش ہو رہی ہے, پبلک کو لائن لگا کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ صاحب نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دیا ہے. کیا جہالت ہے, کتنی جہالت ہے. یہ کوئی فخر کرنے کی چیز ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کو, کوئی آدمی مولوی صاحب کو گفٹ لا کے دیتا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے اور اس کو نیٹ پہ اپلوڈ کر رہا ہے, میں نے مولوی صاحب کو اتنے پیسے دیے تھے. مولوی صاحب کو غصہ آئے گا نا, او بھائی تو اگر دے بھی دیے تھے تو دنیا میں کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے بھائی؟ تو بیٹی کو یہ دے رہے ہو تو بیٹی کو بھی غصہ آنا, ابا میں آپ کی بیٹی, آپ نے مجھے دیا, تو پبلک کو کیوں بتا رہے ہیں؟ داماد کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ بھائی اگر آپس میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے, دے دیا تو پبلک کو کیوں بتا. لیکن کسی کو بھی غصہ نہیں آتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جہیز دنیا کو دکھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. تو جب دکھانے کے لیے تو دکھانا تو پڑے گا نا میرے بھائی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بیٹی کو کے بارے میں ڈر ہو کہ سسرال میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کوئی تحفظ ہونا کہ کچھ مسائل نہ کھڑے ہو جائیں, تو چیک دے دیا کرو. 25 لاکھ کا چیک دے دیا, چپکے سے پکڑا دیا, بیٹا یہ تمہارا چیک ہے, اگر کوئی اللہ نہ کرے سسرال میں ہوا, کچھ مسئلہ ہوا تو یہ بینک میں تمہارے اتنے پیسے پڑے ہوئے, یہ اتنا گولڈ چپکے سے, داماد کو پتہ بھی نہ چلے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ پتہ چلے گا تو بہت اچھے داماد بھی ہوتے ہیں, جو یہاں جو داماد بیٹھے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ پھر بیگم کے سونے پہ نظر, کیا خیال ہے, تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسے فرمایا اگر بہت ہی محبت ہے تو یہ دے دو, لیکن یہ کوئی نہیں دے گا. صوفے دیں گے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, سونے کے سکے جو چپکے سے دیے جاتے ہیں, پرس میں ڈال دیے جاتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے. یہ بیڈ نظر آ رہا ہے, یہ صوفے نظر آ رہے ہیں, الماری نظر آ رہی ہے, پورا قارون کا خزانہ. تو بھائی میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ مل جل کے اس رسم کو ختم کرو. پھر بھی میں کہتا ہوں اگر لڑکے والوں نے پورا زور لگا دیا, لڑکی والے نہیں مانتے, زبردستی دے رہے ہیں, تو پھر آپ زبردستی روک نہیں سکتے. کیونکہ ایک آدمی اپنی بیٹی کو گفٹ دے رہا ہے نا, تو آپ کو شرعاً اختیار نہیں ہے اسے روکنے کا. تو اس لیے پھڈے بازی نہ کریں, اس میں مضبوط لہجے میں بتا دیں کہ ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا. اور لڑکے کا جو باپ ہے نا, وہ اپنی بیگم کو بھی بتا دے, کیونکہ بعض دفعہ جب لڑکی کا باپ رخصت کر کے بھیجتا ہے بغیر جہیز کے, تو وہ تانے پھر اسے سسرال میں ساری زندگی, بولو نا بھائی, ملتے ہیں. لائی کیا چند چیتھڑے, یہ ساسوں کی طرف سے لائی کیا چند چیتھڑے, اور باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو.
یہ بڑے پرانے ڈائلاگ ہیں جو ساسیں سیکھتی ہیں باقاعدہ, آرڈر پہ ان کو سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اس اسٹائل میں بہو کے سامنے آپ نے یہ بولنا ہے, کوئی الٹا سیدھا ایسا نہیں کہ جو گلے پڑ جائے تانا. تو بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے لڑکی کے باپ کو, یار پتہ نہیں کیا بنے گا وہاں جا کے, تو وہ دے رہا ہوتا ہے, تو وہ رشوت کے حکم میں ایسا جہیز. بعض دفعہ واقعی محبت سے ہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ محبت سے دے تو رہے ہو, لیکن آپ دیکھو کہ یہ اسلام میں ایک چیز کو پسند نہیں کیا گیا, تو ایسی چیز کو پروموٹ کرنا, محبت کا کچھ اور طریقہ ایجاد کر لو, ٹھیک ہے نا. وہ طریقہ یہی ہے کہ سونے کے سکے پرس میں ڈال کے دے دیا, یا بیگم بچی کو بتا دیا دیکھو یہ تمہارا سونا ہے, گولڈ ہے, یہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے, جس دن تمہاری شادی ہونی تھی میں نے سوچا تھا اس دن ہینڈ اوور کروں گا, لیکن ابھی تو فی الحال چلی جاؤ, یہ لاکر میں پڑے ہوئے تمہارا, جب تمہیں ضرورت ہو تو یہاں سے لے لینا. ایسا یہ محبت کا طریقہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, ہے ہی نہیں, چل ہی نہیں رہا. پھر باقی بعد میں آپ جو چاہیں دیں بیٹی کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچی کو کبھی زندگی میں کوئی گفٹ ہی نہیں دینا, گھر بس گیا, موقع ختم ہو گیا, پھر آپ کی بچی آپ کا داماد, پھر تو داماد کو آپ لینڈ کروزر خرید کے دیں. آپ اللہ کرے میرے سسرال والے بھی سن رہے ہوں, پھر تو بھائی جب موقع ختم ہو گیا تو جو مردی آپ کا داماد ہے, بیٹوں کی طرح ہوتا ہے داماد, تو سمجھنا چاہیے اس کو بیٹوں کی طرح. پھر آپ دیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ داماد کو واقعی بیٹا سمجھ کے دے رہے ہیں. ابھی نمائش کا عنصر زیادہ ہوتا ہے, گفٹ کا عنصر کم ہوتا ہے. بعد میں کون دیتا ہے, بعد میں تو داماد سے اس کی تنخواہیں پوچھ کے اس کو اور ٹارچر کرتے رہتے ہیں, ابے تو کیا کھلا رہا ہے, وہ اوپر سے مجھ سے پیسے مانگنے آ جاتا ہے بھائی. تو بعد میں آپ کا داماد ہے, آپ کی بیٹی ہے, بھائی پال لو پورے, اگر نیک داماد ہے تو پورا پالنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. بچی کا گھر بسے گا اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, تو آپ جانے, آپ کا سسرال جانے, صلہ رحمی ہے, جتنا اچھا سلوک کریں گے داماد کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یا سسر بہو کے ساتھ, جو بہت اچھی بات ہے. ہم منع ہدیے سے, گفٹ سے منع نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ رسومات ہیں, نمائش زیادہ ہے, غریب باپ ٹینشنوں میں آئے ہوئے ہیں کہ شادی کیسے کریں بچوں کی, تو اس لیے سادگی اور خرچہ بولو بھائی کم سے کم خرچہ. حدیث میں آتا ہے اعظم النکاح برکتاً ایسرھا مؤونہ, سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. ہم کہتے ہیں جتنی دھوم دھڑکے سے ہوگی اتنا ہی مزہ ہوگا, نہ وہ وقتی مزہ ہے, وہی ہے جو چرس اور ہیروئن کا ہوتا ہے. جتنا سادگی سے ہوگی اتنا ہی اس نکاح میں لذت زیادہ, آسانی سے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا, تو وہ پھر مصروف اتنے تھے, وہ کہتے میں نکاح نہیں کروں گا. ان کی بہت زیادہ مصروف لائف تھی, انہوں نے کہا میں نہیں نکاح کرتا, کیونکہ سارا دن وہ کتابوں میں لگے رہتے تھے. تو ان کی غالباً چچا زاد بہن تھی, خالہ زاد بہن تھی, تو رشتہ داروں نے زور ڈالا بھائی نکاح کر دو حضرت شیخ الحدیث سے نا, کہ بھائی اب آپ کی کزن ہے, آپ نکاح کر لیں, بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں. بہت اصرار کیا, تو ایک دن انہوں نے جب بہت اصرار کیا, انہوں نے کہا چلاؤ پھر ابھی پڑھاؤ نکاح. لوگوں نے کہا یہ کیا بھائی, کہہ رہے ہیں بھائی اگر کرنا ہے تو پھر ابھی کراؤ, میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے, ابھی کراؤ نکاح, بس ٹھیک ہے گھر بیچ دو, رخصتی ہو جائے گی, ٹھیک ہے آپ ہماری بیوی بن جائے گی, پھر ہم خرچہ اٹھائیں گے اور جو اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے. تو لوگ ایسے مانتے نہیں ہیں, لوگوں کہتے ہیں یہ کون سا ہو رہا ہے نکاح. تو کہتے ہیں بھائی یہ میرے پاس اتنے بکھیڑوں کا ٹائم, آج کل اصل میں فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے, اتنا ٹائم ہے, شادی کی 6 مہینہ پہلے تیاریاں ہو رہی ہیں, تو وہ والے آ رہے ہیں تو یہ والے جا رہے ہیں, پھر وہ آ رہے ہیں تو پھر یہ والے جا رہے ہیں, تو پھر وہ بری کی رسم آ رہی ہے, پھر وہ والے آ رہے ہیں, پھر پھڈا ہو گیا تو ان کو منا رہے ہیں, پھر انہیں ایک بات ایسی کہتی تھی جو ان کو بری لگی تھی تو اس کا مطلب تلاش کیا جا رہا ہے ڈکشنری میں, پھر اس مطلب کا صحیح مطلب نکال کے پھر ان کو منایا جا رہا ہے, پھر ڈانٹا جا رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے, وہ اس میں بسا اوقات منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پھر وہ بڑے ٹینشنیں, میں تو بھگت چکا ہوں یہ ساری ٹینشنیں. تو بھائی ٹینشن فری زندگی گزارو. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی اگر کرنی ہے تو ابھی نکاح پڑھاؤ, ورنہ جاؤ یہاں سے, ٹائم نہیں ہمارے پاس یہ استخارے نکالنا اور پھر یہ کرنا اور وہ کرنا نہیں ہے. اپنی بچیوں کی شادی بھی ایسے کی انہوں نے. بیٹیاں جب جوان ہوئیں تو کچھ نوجوان تھے جو ان کا خیال تھا کہ یہ میری بچی کے لیے مناسب ہیں, ان سے بات کی, وہ راضی ہو گئے, تو بڑے فخر سے راضی ہو, حضرت اس سے ہماری سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سے کہ بچیوں سے ہماری شادی ہو. تو ایسے ہی جب وہ راضی ہو گئے تو مجمع بیٹھے ہوئے تھے, اپنی بیٹیوں کا نکاح بیان کر رہے تھے, بیان کے آخر میں اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی ان لڑکوں سے پڑھا دیا. پھر انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی, اس پہ لوگوں نے تبصرے کیا کیے, اتنے نیگیٹو لوگوں نے تبصرے کیے, ایسے ہوتی ہے بچیوں کی شادیاں, ایسے ہی کچھ چند نوجوان نظر آئے پکڑا دیں. تو بھائی وہ نوجوانوں کی تحقیق تو ان کو پہلے سے تھی کہ یہ اچھے ہیں, جب ہو گئی تحقیق بھائی صحیح ہے تو بس اب کیا الگ سے محفل اور مٹھائی کے ڈبے پارسل ہو رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں, تو بھائی اب جب کرنا ہے تو بھائی ٹھیک ہے, ہماری بچی ہے, بچیاں تو گھر سے رخصت ہوتی ہیں,
چلو بھائی یہ نکاح پڑھا دیا, اب تمہاری امانت ہے, جب چاہے لے جاؤ. اب یہ گھر بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے, یہ تمہاری ہیڈیک ہے, یہ ہماری ہیڈیک بولو نا بھائی نہیں ہے. اب یہ تمہاری ہیڈیک ہے, گھر میں جگہ ہے نہیں ہے, کمرہ وہ نا اوپر والا کمرہ بن رہا ہے, پھر اس کے اوپر ایک اور بنے گا, واش روم میں ٹائلیں لگیں گی, پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. ابے بھائی تمہاری عمریں کتنی ہیں, جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نا تو ذہن میں رکھو کہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو. یہ ذہن میں رکھو, یہ بھول جاتے ہیں لوگ, کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو. اور جتنی عمر زیادہ ہوگی اولاد اتنی دیر سے پیدا ہوگی. دیر سے پیدا ہونے کا مطلب آپ دادا بننے سے پہلے فوت ہو چکے ہوں گے. یہ سب چیزیں لوگ سوچ نہیں رہے ہوتے. نہ بچیوں کی شادیاں دیکھنی نصیب ہوں گی, نہ بیٹوں کی شادیاں اور بڑھاپے میں دیکھو گے ابا کو ٹی بی ہے, مرنے والے ہیں, شوگر بہت ہائی رہتا ہے, جلدی سے شادی کراؤ تاکہ بچی کی خوشی زندگی میں دیکھ لیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بھائی ایسی عمر میں شادی کیوں کی تھی کہ آپ نے ٹی بی کے تک پہنچے اور بچیوں کو بیٹوں کی شادیوں کی خوشیاں دیکھ رہے ہو؟ اصل خوشیاں تو جب ہی شروع ہوتی ہیں جب بیٹے جوان ہوتے ہیں. اس خوشی کے لیے جوان ہونا ضروری ہے. خوشی محسوس جوان آدمی کرتا ہے, بوڑھے زیادہ خوشی محسوس کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی. جوانی ہے جس میں زندگی کی رنگینیاں ہیں. جوانی میں بیٹوں کو جوان کر کے بہویں لے کر آؤ, داماد لے کر آؤ جوانی میں, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ سسر صاحب ہیں یا ان کے کوئی بھائی لگتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے انسان کو. تو یہ سارے جوانی کے کھیل ہیں بھائی. نو عمری میں شادی کرو, اولاد ہو, پھر آپ, اور یہ سب جب ہی ہوگا جب کم سے کم خرچے میں شادی ہو. زیادہ خرچہ کرو گے تو پھر جوانی میں شادی, کیونکہ اس کے لیے پیسہ کمانا پڑتا ہے. ابا تعاون کرتے نہیں آج کل, کہتے ہیں بھائی ہمارے ابا نے نہیں کیا تھا, میں تیرے ساتھ تعاون کیوں کروں. پھر وہ ہوتے 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 جو 40 سال کی عمر میں جب قرآن کہہ رہے حتی اذا بلغ شدہ, جب انتہائی درجے کی عمر کو پہنچ گیا, اب ریورس ہونا شروع ہو رہا ہے. اس عمر میں جا کے اب کیا کہہ رہے ہیں, چلو اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ بحریہ ٹاؤن میں 4-5 پلاٹ میں نے الحمدللہ خرید لیے, ایک شادی میں اڑا دو. اور یہ بھی ہر آدمی اس قابل ہوتا نہیں ہے. اور پھر ظاہر ہے 40 سال میں آپ کو ملے گا بھی 38 سال کا, 37 سال, 36.5, اس سے پیچھے تو مشکل ہے. تو پھر وہ ظاہر ہے وہ بھی اتنی دنیا دیکھ چکی ہوتی ہے کہ وہ بھی اتنا کانفیڈنس کہ وہ ماتحتی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اس نے اتنی دنیا دیکھی ہے, اتنا کانفیڈنس کہ اس کا ایک اپنا لائف اسٹائل ہوتا ہے جس میں وہ بڑی میچور ہو چکی ہوتی ہے. وہ ساس کو ساس ماننے کے لیے تیار, وہ ایک ماحول میں ڈھل چکی ہوتی ہے. آپ اپنے حساب سے نہیں ڈال سکتے. تو یہ بڑے مسائل ہیں جس کی وجہ سے طلاقوں کے ریشو بڑھ رہے ہیں. تو کرو 40 سال میں نہیں کی تو ابھی کر لیں, بولے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا, لیکن بہرحال آسان بناؤ میرے بھائی. کیا بناؤ نکاح کو؟ ہلکا پھلکا آسان. ہاں ولیمے میں اللہ نے آپ کو گنجائش زیادہ دی ہے تو اپنی گنجائش کے حساب سے پبلک کو کھانا کھلاؤ. بعض مالدار صحابہ ان کے 3 دن لنگر چلا کرتے تھے ولیموں کے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے, جب نکاح کرتے نا تو لنگر کھول دیتے لوگوں کے لیے, کھولے عام 3 دن تک کھلا لنگر چلے گا, جس نے کھانا ہے آ کے کھائے. بڑا دسترخوان لگاتے تھے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ولیمہ سادہ ہونا چاہیے, یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ دھوم دھڑکا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ولیمے میں اللہ نے اگر جتنی گنجائش دی ہے تو اس حساب سے کھانا کھلانا یہ کوئی برا عمل نہیں ہے. ہر آدمی کا اسراف الگ ڈیفینیشن ہے. اسراف کی ڈیفینیشن یہ کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں نہ پھیلاؤ. تو ہاں اگر چادر ہے تو جتنی چادر ہے اس حساب سے پاؤں پھیلاؤ, تو وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.